الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد۔ درود پاک پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برسات کا موسم چل رہا ہے، بہت سے علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے، مکانات بہہ گئے، چیزیں بہہ گئی، جانور یہاں تک کہ انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے۔ سیلاب کے ریلے میں بہنے والا، پانی میں ڈوب کر ہاتھوں سے جان گنوانے والا کیا چاہے گا کوئی مدد کر دے۔ ہر سال بارش کے موسم میں کچھ ایسے پہاڑی علاقے جہاں جھرنے وغیرہ بہتے ہیں، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، اچانک پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، پھنس جاتے ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے مہاراشٹر میں پورا خاندان بہہ گیا، بچے بچیاں، بیاں بیوی، بڑی تعداد۔ کچھ لوگوں کو رسی وغیرہ پھینک کے اس موسم میں بھی بچا لیا گیا۔ پھنس گئے تھے، رسی پھینکی گئی، کمر میں لپیٹا، ہاتھ میں لپیٹا، کھینچ لیا، بچ گئے۔ ہر ڈوبنے والے کی یہی چاہت کہ کوئی مجھے سہارا دے دے، کوئی مجھے بچا لے۔ بالکل یہی حال حدیث پاک میں قبر میں دفنائے ہوئے مردے کا بیان کیا گیا ہے۔ ہماری طرف دیکھیے سارے ساتھی، بات تب سمجھ میں آئے گی۔ باہر بھی آواز جا رہی ہے؟ نہیں، گھروں تک بھی؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے توجہ سے بات کو سنا جائے، دھیان سے، احترام سے، عظمت سے۔ دین کی بات ہے، جیسا حضرت مولانا ذل الرحمن صاحب نے پہلے ہی کہا، میری بھی ہم سب کی نیت عمل کی ہو، نفع تب ہوتا ہے۔ نفع کہنے والا نہیں دیتا۔ ہمارے والد صاحب حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت کہتے تھے، کوئی پیر، کوئی امیر، کوئی فقیر نفع نہیں دیتا، نفع اللہ تعالی شانہ ہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو مرنے والا قبر میں جس مردے کو دفنایا گیا، اس کے بارے میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ، جہاں تک آواز جاری ہے ہم سب مل کے محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث۔ مردہ اپنے قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پانی میں ڈوبتے ہوئے پکار لگانے والا، بچاؤ بچاؤ۔ ڈوبنے والے کی چیخ کو پانی کی لہریں اور پانی کا وزن اوپر ابھر کے آنے نہیں دیتا، ایسے ہی مردے کی چیخ اور اس کی پکار کو مٹی کی یہ تہ دبا لیتی ہے۔ حال یہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا انتظار کہ کوئی ہاتھ بڑھا کے، سہارا دے کے، رسی پھینک کے، ٹائر پھینک دیے جاتے ہیں۔ جہازوں میں، سمندر میں بڑے بڑے تفریحی جہاز چلائے جاتے ہیں، کروز نام کے، بڑے بڑے، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تو یہ بچاؤ کا کام کریں گی۔ تو وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بچائے، ٹائر ٹیوب پھینک دیا جاتا ہے ہوا بھر کے۔
میت بھی ایسے ہی انتظار کر رہی ہوتی، ینتظر دعوتن، وہ انتظار کرتا ہے کسی رسی کا، کسی سہارے کا، کسی ٹیوب کا، کسی کے ہاتھ کا، اور مردہ قبر میں دفنایا ہوا شخص، مرد عورت، وہ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ ینتظر دعوتن، کسی کی دعا کا، کسی کے قل ہو اللہ کا، کسی کے استغفار کا، کسی کی تسبیح کا، کسی کی تلاوت کا، ینتظر دعوتا تلحقہ، جو کوئی اسے بھیج دے، کس کی طرف سے آئے؟ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، اگر مرنے والا جوان بیٹا یا بیٹی تھی تو وہ چاہتی ابا کچھ پڑھ کے بھیج دیں، ابا نے زندگی بھر خود کو کھپا کر کھلایا، خود بھوکے رہے، میرا پیٹ بھرا، خود کو تپتی دھوپ میں گھولایا، اور میرے لیے چھاؤں اور سائے کا انتظار، کاش میرے ابا کچھ پڑھ کے بھیج دیں۔ میری اماں جس ماں نے مجھے زندگی دیا، جس ماں نے میری خاطر اپنے آرام اور راحت کو بھلا دیا، میری جوانی کی موت نے ماں سے باپ سے جدا کیا، کاش وہ ماں باپ کچھ ایک بار استغفار، ایک بار من اخین، بھائیوں کو یاد کرتا ہے، بھائیوں کو مردہ، میرا بھائی، وہ دوستیاں، وہ یارانے، وہ سہیلیاں جن کے ساتھ وقت بتایا جاتا تھا، گپیں لڑائی جاتی تھیں، مجلسیں سجائی جاتی تھیں، وہ مردہ کہ کوئی دوست ہی یاد کر لے۔ اے کی برما می روی دامن کشا، پرشین فارسی لینگویج میں اسی بات کو بیان کیا، اے کی برما می روی دامن کشا، اسر اخلاص الحمد بخا، او بھائی اجنبیت کے ساتھ میرے قبر سے گزر جا رہے ہو، خدا واسطے ایک بار اخلاص، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھ کے ہی بخشتے جاؤ مجھے۔ اور جب کوئی میت کو ماں باپ بھائی رشتہ دار قریب دور کا کوئی اجنبی ہی کچھ پڑھ کے بخش دیتا ہے تو فَإِذَا تَلْحَقُهُ، اگر کچھ ثواب کسی نے بھیج دیا صدقہ خیرات کر کے، 2 رکعت نفل پڑھ کے، ایصال ثواب کی جتنی شکلیں ہیں، کسی کے بھی ذریعے جب اسے وہ ثواب ملتا ہے، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اتنا خوشی مردے کو ہوتی ہے، اتنی مسرت کی دنیا جہان کے خزانوں کے ملنے سے بھی، ارے سمجھ رہے ہیں، دنیا جہان کے خزانے مل جائیں تو بھی میت اتنا خوش نہیں ہوتی جتنا کسی کا ایک استغفار، یہ قیمت ہے اس کی۔ ہمارے بچوں کو اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے حوالے کر دیں۔ میں نے ایجوکیٹڈ لوگوں میں بات کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے کتنا وقت اسکول کالج کے حوالے زندگی کا کیا؟ 12-15 سال، 20 سال یونیورسٹی میں گئے۔ میں نے کہا 20 سال میں کبھی ایک بار بھی کلاس میں پہلا کلمہ آپ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی؟ ارے بولیے، کبھی پہلا کلمہ؟ پھر یہ احسان کس کا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے اور آپ کے سامنے سورتیں پڑھ رہے ہیں، 5 حدیثیں، 10 حدیثیں، ارے سمجھ رہے ہیں؟ ارے بولیے نا، کہاں کس کا؟ جبرائیل امین نے آ کے سکھایا ہے۔ جبرائیل امین آئے، ہماری بستی کون سی ہے یہ؟ راؤترا پور۔ بڑے اچھے پیارے لوگ ہیں، بڑی محبت سے ملاقات کیا انہوں نے، دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلے سے ملا کرو۔ بعض جگہ جاؤ تو ایسا ہی لگتا ہے بھائی ان سے کہاں ملنے نہ چلے جانا، تم تو جاؤ گے سوچ کے گلے لگائیں گے، یہ ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے۔ لیکن یہاں کے دوستوں نے بڑی محبت اپنائیت سے استقبال کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے دے۔
اپنے دربار کی اپنائیت، اصل وہ ہے محبت۔ تو اس بستی میں ان بچوں کو کس نے سکھایا؟ سوال ہے نا۔ اسکول میں کبھی نہ سکھایا جائے، کالج میں کبھی نہ پڑھایا جائے، تو خود آپ اور ہم اور آپ کہیں گے کہ ہاں ہمارے اس علاقے گاؤں بستی میں ایک مکتب ہے چھوٹا سا، دار ارقم نام کا، دار ارقم حنفیہ نام کا مکتب، یہ بچے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج جو دولت انہیں مل رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کل قبر میں جانا ہے، نہیں جانا ہے؟ ہمارا حال بھی ڈوبنے والے شخص کی طرح ہو جائے گا۔ ہم اور آپ بھی انتظار کریں گے، کاش کوئی ایک بار کلمہ شریف، کوئی ایک سورت قل هو اللہ شریف پڑھ کے بخش دے۔ بھائیوں یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ اور حدیث پاک میں ان اللہ لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، ایک دعا کا اللہ کریم ہے، اللہ بخیل بھی نہیں ہے، اللہ ظالم جابر بھی نہیں ہے، اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندوں کا بھلا ہو جائے۔ ادھر ایک دعا کیا، ایک دعا کا بدلہ اللہ پہاڑوں کی طرح دے دیتے ہیں۔ کتنا؟ امثال الجبال، جبل بھی نہیں ہے کہ ایک پہاڑ۔ حدیث پاک میں کیا کہا گیا؟ اللہ کی رحمت کوئی صلہ اور بدلہ بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ ایک بہانہ بنا دیتے، لے مالا مال ہو جا۔ مالا مال واقعات ایسے ہوئے ہیں، باپ کا جنازہ رکھا ہے، ملک کے بڑے علماء کی کارگزاریاں آگے بڑھے، ارے اجازت ہے، میت کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو کنارے کھڑا ہے، بیٹے کو بلایا جا رہا ہے، آ بیٹا جنازے کی نماز میں باپ کے شریک ہو جا، تو کہتا ہے میرا کپڑا پاک نہیں ہے۔ ہاں اسی ملک کی کارگزاریاں ہیں، آپ کس دھوکے میں ہیں؟ زیادہ دور نہ جائیے، کرونا کا وقت آیا تھا نا ابھی قریب میں، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں دوبارہ زندگی میں نسلوں کو اس کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ہسپتال سے کال جاتی تھی، فون جاتا تھا ہاسپٹل سے، آپ کے والد ڈیڈ ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کی ڈیڈ باڈی لے جائیے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بچے کہتے ہم نہیں جانتے والد ولید، جو کرنا ہے آپ کر لو۔ اسی باپ کے کمائی کے خریدے اور بنائے گھر فلیٹ میں، اسی باپ کے لگائے ہوئے فون پر، دلائے ہوئے فون پر بات کرتے ہوئے بیٹے کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نہیں جانتے، کچھ جو کرنا ہے۔ پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ انہی جو مخمل کے بستر پہ سویا کرتے تھے، عالیشان بگلوں میں جیا کرتے تھے، چمچماتی کاروں میں پھرا کرتے تھے، ہاں ان کی لاش کو کتوں نے بھگوڑا ہے۔ جی ہاں صاحب۔ اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ سر پھرے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے ذات کا یقین دلوں میں سجائے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے تعلق رکھنے والے جوان، مدرسوں میں تربیت پائے ہوئے علماء اور حفاظ، جمعیت علماء ہند سے وابستہ کارکنان، مسلم پرسنل لا بورڈ کے والنٹیئرز نے دھرم، مذہب، ریلیجنز کو بھلا کر ایسی لاوارث لاشوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا زندگی اور موت کس کے؟ ارے بولو نا اللہ والوں، اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر یہ سوال لوٹتا ہے کہ جنہوں نے ابا کے بنائے فلیٹ اور آفس سے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، باپ نے عالیشان اسکول اور کالج میں ان کو ایجوکیشن دلوایا، ٹائی سوٹ بوٹ سے سجایا اور فراٹے دار انگریزی بولنے کے قابل بنایا، دنیا داروں کی زبان میں سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ اور شعور بخشا، انہوں نے کیا کیا؟ اور دوسری طرف انہی مکتب جیسے یہ کیا ہے، دار ارقم حنیفیہ اور ہمارے یہ محلے محلے پائے جانے والے مکتب میں جن بچوں کے دلوں میں کہ ان کو کیا خوف تھا، باپ کی لاش کو اٹھاتے، ہاتھ لگاتے، نہلاتے عزت سے۔ ہاں ان بچوں کو خاموش کیجئے، ہماری طرف نہیں، بچوں ہماری طرف دیکھو، یہ ہنس رہا ماشاءاللہ، اچھا لگ رہا بچہ،
پھر مولانا کہیں گے مجھے ایڈیٹنگ بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بچے اچھے ہیں، بچوں کو چھیڑیے مت ورنہ بچے چچے دونوں بہک جائیں گے۔ تو اتنا بھی یقین نہیں دل میں اسکول کالج کی تعلیم سے پیدا ہو پایا کہ بھائی باپ کو ہاتھ لگاؤں گا مر نہیں جاؤں گا، اور جس باپ نے وجود بخشا، جن کے وجود کا میں حصہ ہوں، عزت سے دفنانے میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے صاحب۔ ارے بولو نا۔ لیکن نہیں صاحب، وہاں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی، یا کہاں سکھائی جاتی؟ یہ تو دار ارقم حنیفیہ جیسے مکتب میں جو ہمارے ایک نظام اللہ نے، دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کے دلوں پہ ایک نظام کھولا ہے۔ ایک وقت میں بیٹھے تھے، تعلیم یافتہ حضرات، کانفرنس ہو رہی تھی علی گڑھ میں، ہمارے استاذ حضرت مولانا راشد صاحب اعظمی جو اس وقت نائب محتمین دارالعلوم دیوبند ہیں، اس میں ایک بحث چھڑ گئی، امت کی دنیاوی تعلیم کی پسماندگی کیسے دور ہوگی؟ جو ایک بڑی تعداد ان ایجوکیٹڈ ہے، غیر تعلیم یافتہ، کس کا قصور ہے؟ تو اپنی اپنی سب بتائے جا رہے تھے۔ حضرت الاستاذ نے فرمایا بھائی ایک ہی وقت میں 2 مشن شروع کیا۔ دیوبند میں الامام محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی صورت میں اسلامک یونیورسٹی جو بعد میں بنی، پہلے مدرسہ تھا، اس کی بنیاد رکھی، اور علی گڑھ میں سر سید نے، دونوں آگے بڑھتے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض دیکھیں، جس گلی محلے میں چلے جائیں مسجد کو امام ملے گا، مکتب کو مدرس ملے گا، نکاح پڑھانے والے قاضی مل جائیں گے، جنازہ پڑھانے والے ارے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اس اسلامک یونیورسٹی سے امت کو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ملے ہیں، ہر میدان کے لوگ وہاں سے فراہم ہوئے۔ تو اب یہ بتائیے نا کہ امت کو انجینئر، ڈاکٹر، کام کے وکیل نہیں مل رہے ہیں تو دارالعلوم کی کمی ہے یا یونیورسٹی؟ ارے بولو نا، سوال ہے نا اللہ والوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اسکول کی بھی ضرورت، اسلامی کالج کی بھی ضرورت، اسلامک یونیورسٹیز کی بھی ضرورت ہے۔ اسکول بھی اپنے ہیں اسلامک، کالج بھی اپنے، یونیورسٹیز بھی اپنی۔ علماء کے ذہنوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے تو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، دارالعلوم دیوبند کا جو فرسٹ پروڈکٹ کہا جائے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے دہلی میں جامعہ کی بنیاد ڈالا۔ آج بھی جامعہ کا ایک مستقل گیٹ ہے، محمود حسن دیوبندی شیخ الہند گیٹ، ارے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بچوں کو کے دلوں میں جو یقین پیدا ہوتا ہے، معصوم سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے زندگی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عزت کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ یقین گھر کر جاتا ہے۔ پھر اس کا نفع زندگی میں ایک صاحب کے 2 بیٹے تھے، خود وہ بہت بڑے قابل، اور ان کے دونوں بچے بھی لاجواب تھے۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا تھا، دوسرے عالم، لیکن دونوں بڑے کامیاب۔ کسی نے پوچھا آپ کے دونوں بچوں میں فرق کیا ہے؟ سمجھدار آدمی تھے، کہنے لگے آؤ دکھاتا ہوں، زبان سے بتانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اپنے ایک بیٹے کا نام لے کے کہا بیٹا ذرا سا میرا جوتا جو ہے میرا کہاں ہے دیکھنا۔ تو انہوں نے ملازم کو آواز دیا ابا کا جوتا دیکھ کے پہنچاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد عالم صاحب کو آواز دیا، عالم چھوٹے موٹے نہیں، سبحان اللہ، عالم عرب میں جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، جن کے کتاب کی عبارتوں کو حرم شریف کا امام اپنے جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتا تھا۔
ان کا نام لے کے ابا نے کہا بیٹا میرا جوتا کہاں ہے ذرا دیکھو تو۔ جلدی سے دیکھا، ابا کا جوتا تلاش کیا اور لا کے قدموں میں سیدھا کر کے رکھ دیا۔ ارے سمجھ رہے ہیں فرق؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ تو دنیاوی عزتیں، راحتیں۔ اصل جو بات ہم نے آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا، ہر ایک کی زندگی چاہے جتنی، لو یعمر الف سنہ، ہاں ایک دن کیا ہے ختم ہونی ہے، 1000 سال 10,000 سال کے بعد بھی ختم ہونی ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حال وہی ہوگا ڈوبنے والے کی طرح۔ کاش کوئی ایک سبحان اللہ، ایک استغفار، اگر بچوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، یہی نہیں پتا پاکی ناپاکی کیا، جنازے کے وقت جس باپ نے پوری زندگی ہمارے نام لٹا دیا، ماں باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں صاحب، سب کچھ اولاد کے نام کر جاتے ہیں، اس باپ کو آخری کس طرح وداعی دینا ہے دعاؤں کے ساتھ جنازے کی شکل میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبی۔ کس کو یاد ہے بچوں میں؟ کون سنائے گا ہم کو؟ اب سنا دو بیٹا، کھڑے ہو کے سنائیے۔ کیا نام آپ کا؟ عیان، بیٹا سنائیے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه بالإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان۔ بہت اچھا، بہت اچھا، انعام لیتے جائیے۔ انعام بھی دیکھیے صاحب کہ جو ہے انعام بھی لیتے جائیے، انعام۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفی، ماشاء۔ اور کس نے جو ہے قرأت کس نے کیا تھا؟ قرأت پہلوان، ماشاءاللہ، اللہ حافظ کامل عالم بعمل بنائے۔ اور حدیث شریف کس نے سنایا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء۔ اور انہوں نے کچھ پڑھا تھا، ان کو ایک انعام، 3 تھے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ استاذ کون ہے ان کے؟ آپ ہیں یا آپ کا انعام؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اصل آپ کا انعام اصل تو اللہ دیں گے، پھر بستی والوں کا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں، اچھے لوگ، ہمیں تو دیکھ کے لگا بھائی، ہمیں تو احساس ہے کم وقت کے لیے کیوں آئے، اب ہو سکتا ہے یہ بستی والے زیادہ وقت کے لیے بلائیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ان سے مل کے، اچھے لوگ ہیں۔ آپ کی کیا رائے؟ آپ ناراض تو نہیں ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا جیب سے نکالا ہے، آئندہ آئیں گے سب سود سمیت وصول کر کے لے جائیں گے؟ ایسا ہمارے یہاں وہ نذرانوں والا سسٹم نہیں ہے، سال میں ایک بار پیر صاحب آتے ہیں، پوٹلا باندھ کے لے جاتے ہیں اور جنت کا ٹکٹ دے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ سنک۔ جنت تو عمل سے ملتی ہے، پیر صاحب کے قلم سے تھوڑی ملتی ہے، ہاں جنت عمل سے ملتی ہے۔ اب وہ حال کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہا گیا نا، جب کچھ ثواب کوئی بخش دیتا ہے تو اتنی خوشی، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اور ادھر تو یہ خوشی منا رہا ہے، تھوڑے میں وہ تو مایوس تھا۔ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا اگر تنکا بھی پا جائے تو اسے آس لگ جاتی بچنے کی۔ مردہ تو سوچتا ہے چلو تھوڑا سا مل گیا، لیکن اللہ کریم کتنا کر دیتے ہیں اسی کو، امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح اللہ اتنے کریم ہیں۔ پھر ایک آدمی، کسی نے اس کو یاد کیا اور کسی نے بخش دیا، تو فرشتہ جا کے کہتا ہے یا صاحب القبر الغریب، ایسے قبر کے مردے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، مسکین میت، الغریب مسکین میت، لے تیرے لیے یہ ہدیہ آیا ہے، ہدیہ فلاں دوست نے بھیجا ہے۔ حضرت شیخ نے واقعات لکھے فضائل میں، بچے کو خواب میں دیکھا قبرستان میں بیچارہ بڑا پریشان حال، کہا بیٹا اور میت خوشی منا رہی ہے،
तुझे कुछ नहीं मिला, वो तो सब तोहफा। कहने लगा असल में उनके जिंदा रिश्तेदारों ने याद रखा है, मेरी एक ही माँ थी, मेरा जवानी में इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने भुला दिया मुझे, शादी दूसरी हो गई। गए, पता बताया था ख्वाब में, अल्लाह दिखाते हैं, जाके पूछा आपका कोई बेटा था? माँ की ममता जाग गई, रोने लगी, याद आ गई। माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं साहब। हमने देखा एक आदमी दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाते हुए सुजड़ू में, हमारे साथी का मदरसा है, मस्जिद में आया नमाज के लिए और पागलपने जैसी हरकत करने लगा। गुस्सा आता है ना, अपनी भी नमाज ख़राब कर रहा, हमारी भी। तो हमारे साथी ने कहा नाराज़ मत होना, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा सीधा आदमी, जवानी में बेटा मर गया उसके गम में पागल। बाप जवानी में बेटा मर गया उसके गम में इसकी अकल ही ख़त्म हो गई, बाप रो रो के आंखें खो देता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? तो याद दिलाया आपका कोई बेटा था, माँ रोने लगी, बड़ा अच्छा था, कहाँ है? इंतकाल हो गया। आपको याद नहीं आती कि हालात ने मुझे जो है मसरूफ़ कर दिया। वो कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा है, आपको याद करता है और बड़ा परेशान है। माँ ने तौबा किया, फ़ौरन सदका निकाला। हमारे वालिद साहब हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे, अदला बदला की दुनिया है, जाने वालों को हम याद रखेंगे, बाद वाले हमें याद रखेंगे। साहब 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ भी नहीं हम 24 घंटे में पढ़ सके। आइए मिल के पढ़ें, देखें टाइम और मेहनत कितनी लगती। मिल के पढ़ें, कौन बताएगा हमको वक्त कितना लगा? घड़ी देखिए। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुँह से पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी 45 सेकंड। हाँ, 45 सेकंड ज़्यादा दूसरी बात की वजह से, बहुत से बहुत 25 लगता है या 30 लगता है, कितना आपको शुबा हो तो हम फिर पढ़ा सकते हैं। आइए फिर पढ़िए और फिर घड़ी देखिए, शक दूर कर देंगे हम। चलिए फिर से सही से देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वलम यकुल लहू कुफुवन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, कुल हुवल्लाहु अहद, वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ 26 सेकंड। हाँ वही, हमको खूब तजर्बा है। भाई कहाँ जा रहे हैं? कीमती बात। अच्छा हाँ, आइए लौट के आइए। 26 सेकंड, 25-30 सेकंड मान लें, एक बार 3 बार कुल हुवल्लाह में, यानी 10 सेकंड एक बार में, और सवाब 30 सेकंड में 30 पारों का। हदीस पाक में इन्नहा तादिलु सुलुसल कुरान, एक बार कुल हुवल्लाह 10 पारे के बराबर। स्कूल में कुल हुवल्लाह सिखाई जाती है, कॉलेज में सिखाई जाती। अरे अल्लाह वालों कहाँ, बोलिए ना। हाँ, मकतब मदरसे में उसकी मोहब्बत दिल में हो। जिस दरख्त से हमको नफ़ा साया फल मिलता है ना, उसकी तरफ जाने वाला पत्थर दरख्त पर बाद में हमारे दिल पे पहले लगता है। उसकी अगर कोई एक टहनी शाख काटने लगता तो ऐसा लगता है हमारे हाथों पे और पैरों पे आरियां चलाई जा रही, नहीं, उससे नफ़ा मिल रहा है। कि यहाँ हदीस पाक में कि फरिश्ता जो है मय्यत मरने मुर्दा कहता है, या अल्लाह ये मेरा दर्जा बुलंद हो गया, या अल्लाह मैं जन्नत में नीचे था, या अल्लाह ऊपर कर दिया गया, या अल्लाह किस वजह से? तो जवाब मिलता है तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है। क्या किया? और जन्नत के दर्जे को ये नहीं समझिए यहाँ से उठ के पहले माले पे चला गया। जन्नत का सिर्फ एक दर्जा, फर्स्ट फ्लोर दूसरे फ्लोर से कितना दूर होगा कि अगर पहले माले वाला, यहाँ क्या कहते हैं फ्लोर को, माला, मंजिल क्या कहते हैं? एक मंजिल दो, क्या मंजिल? घर है। अगर पहले मंजिल वाला दूसरे मंजिल वाले को देखना चाहेगा
تو اتنی دوری، ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما یتراؤون الکوکب الدری الغابر فی الافق، جیسے ہم زمین والے دور آسمان کے ستارے کو بڑا چھوٹا سا پاتے ہیں، اس لیے نہیں چھوٹا ہے، دوری اتنی زیادہ ہے کہ کبھی دکھتا ہے، جھلملاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، اوہو، پھر اس دوری کی وجہ سے ایسے جنتی اپنے سے اونچے اوپر والے کو دیکھے گا، بڑی مشکل سے نظر آئے گا، لتفاضل ما بینہما، دوری کی فضیلت اتنی، اور یہاں درجے بلند ہوں گے تو فرشتہ اس کو بتایا جائے گا تیرے بیٹے نے استغفار کیا۔ تو بھائیوں، ہماری زندگیاں نا احسان فراموشی والی ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی بھلا دیا اور خود کو بھی بھلا دیا ہے ہم نے۔ کچھ پہلے تو اپنا وہ قبر کا حال بعد میں، ابھی تو زندہ ہیں اللہ والوں یا مر گئے؟ بولو نا، ارے بولو، ہاتھوں تو اٹھاؤ، ایسے ہیں ماشاءاللہ، جی رہے ہیں۔ قبر میں تو بعد میں جائیں گے، ابھی جی رہے ہیں، طے کریں روز قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ ہاں، ابھی تو زندہ ہیں، ابھی موقع ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جو محنت قربانی دیتی ہیں، ان کی قربانیوں کا کوئی بدلہ ہی نہیں دے سکتا، جو وہ کھانا پینا، گھر کی صفائی، بچوں کی پرورش، اور پھر مردوں کی جھڑکیاں برداشت کرنا، کڑوے بول سہنا، وہ بھی طے کریں ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم سب پابندی سے انشاءاللہ، ہاں، روز تھوڑی دیر قرآن تو اٹھائیں گے۔ ہاں، جب مردے کو اتنا ملے گا تو زندہ تو خوب بھر لے جھولی۔ ابھی تو موقع ہے، جیسے کہنے والے نے کہا، ایک راستے سے گزرنے والوں نے دیکھا پتھر ہیں کچھ نے اٹھایا، کچھ نے زیادہ اٹھایا، کچھ نے پتھر سوچ کے پھینک دیا، آگے گئے، راہداری سے گزرے تو جس نے اٹھایا تھا کہ یہ پتھر معمولی نہیں، ہیرے جواہرات تھے، جس نے کم اٹھایا تھا وہ شرمندہ، کاش اور اٹھا لیتا، جس نے زیادہ اٹھایا تھا وہ بھی شرمندہ، اور بھر لیتا، جس نے پھینکا وہ تو شرم سے پانی۔ یہ سانسیں قیمتی ہیں۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کی تسبیح، راستہ چلتے، کھیت میں کام کرتے، بہن بیٹیاں روٹی بناتے، آٹا گوندتے، ارے ابھی کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ والوں؟ ہاں، موقع ہے، کام کاج کے ساتھ روزانہ۔ ہاں، یہ باتیں تھوڑی دیر اچھی ہوئی، اچھی لگی نہیں لگی؟ بولیے نا۔ انہی باتوں کے لیے تو روزانہ مشورے کا حلقہ لگتا ہے، مسجد میں مشورہ ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ عشاء کے روز ہوتا ہے، انہی باتوں کی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے، انہی باتوں کے لیے روزانہ محلے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ قیمت سمجھ لیں، ایک ایک قدم کا بدلہ جب اللہ کے ہاں مل رہا ہوگا نا، حسرت ہوگی کاش زندگی نام کر دیتا، کاش ہاں زندگیاں نام کر دیتے ہم۔ انہی کے لیے اللہ کے راستے، انہی باتوں کو زندگی میں لانے کی، باقی رکھنے، سیکھنے، سکھانے کے لیے یہ مکتب مدرسے۔ آخری درجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ جہاں کہیں نظام ہو اس سے محبت کریں۔ کیا کریں اللہ والوں؟ ارے اس سے ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام کرنے والا آدمی نہ سمجھ میں ہو سکتا ہے نا، اس کا انداز نہیں سمجھ میں آ رہا، اندر کا نفس نہ کسی کا چہرہ ہی دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں کسی کا چہرہ دیکھ کے طبیعت، ہو سکتا ہے کوئی پڑھانے والا ایسا ہو اس کا چہرہ دیکھ کے ہمیں غصہ آئے، سب کے باوجود کام جو کر رہا ہے وہ نفع کا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو ٹانگ نہ اڑائیں۔ کیا نہ اڑائیں؟ ٹانگ نہ اڑائیں، کچھ نہیں، اگر اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت بڑھائیں، ارے کچھ تکلیف ہو بتانا، چچا کی طرح ہوں میں، ارے میں بڑے بھائی کی طرح ہوں، 1 روپیہ آپ کا جیب سے نہیں نکلا لیکن اسے ہمت بڑھ جائے گی، کل اللہ کے دربار میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ہاں حدیث شریف سنا رہا ہوں، جہنمی جہنم کی لائن میں کھڑا ہوگا، مایوس چہرہ لٹکا ہوا، اچانک ایک جنتی پہ نظر پڑے گی، وہ جہنمی کہے گا بھائی روک کے، مجھے پہچانا نہیں آپ نے؟ مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا، ایک وقت تھا میں نے آپ کو پانی پلایا۔ کیا پلایا تھا؟ اچھا پانی پلایا تھا تم نے مجھے۔ اس جہنمی کا جنتی ہاتھ پکڑے گا، اللہ پاک کے پاس لے جا کے کہے گا اللہ جی اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ اور کیا احسان؟ احسان کیا؟
کیا چاہتا ہے؟ اللہ جی جنت میں اسے بھی بھیج دیجئے۔ اللہ کہیں گے لے جائیں۔ ایک عالم، ایک حافظ کی تو شان ہی الگ ہوگی صاحب، اصل شان تو وہاں ظاہر ہوگی جو حضرت شیخ نے کہا ہے نا، سوف ترى اذا انکشف الغبار، آنکھوں سے جب پردہ ہٹے گا تب تمہیں دکھے گا۔ ہاں، افرس تحت رجلک ام حمار، شہ سوار کون تھے؟ تاجدار۔ جب اللہ بلائیں گے نا حافظ کو، آ، باپ کو بھی لے آ، ماں کو بھی لے آ، یہ جنت کے تاج پہن، اپنے ابا کو بھی پہنا، یہ جنت کے کپڑے، جن کپڑے کی قیمتیں جو ماں باپ کو پہنایا جائے گا حافظ صاحب کے، پوری دنیا کے خزانے مل کے اس کی قیمت نہ ادا کر پائیں، ماں باپ بھی شرما کے کہیں گے اللہ جی کوئی عمل تو تھا نہیں، کسان، کاشتکار، ڈرائیور، غریب، یا اللہ یہ کپڑا کیوں، یہ تاج کس عبادت کا بدلہ؟ کہا جائے گا تیرے بچے نے جو قرآن کریم حفظ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے کہ تاجدار کون ہے۔ شہ سوار یہ وہاں پتہ چلے گا۔ تو بھائیوں ایک نظام کہیں بھی، میں یہ نہیں کہتا یہی دار ارقم حنیفیہ مکتب، ہر مدرسے دنیا میں کہیں بھی ہو، مکتب ہمارا آپ کا مدرسہ، ارے سمجھ رہے ہیں، مکتب ہمارا آپ کا، مدرسے ہمارے آپ کے، یہاں تک کہ اسلامی اسکول ہمارے ہیں، کالج اسلامی ہمارے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہماری ہے، دین کو ترقی دینے والی ہر کوشش ہماری ہے، ارے سمجھ رہے ہیں، دل بڑھا رکھ کے۔ تو میں تو اصل مبارکباد آپ دوستوں کو کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ ایک نظام دار ارقم نام کا ہے، آپ اسے اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مضبوطی ہوتی ہے زبان سے حوصلہ بڑھا کر، ایک اسے مضبوط کرنا ہوتا ہے کچھ مال خرچ کر کے، دوسرا چندہ ہوتا ہے بچوں کا۔ فائدہ آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ بچوں کو گھروں سے بھیجئے، بچوں کو گھروں سے بھیجئے کہ یہ پڑھ لے گا، میں قبر میں ہوں گا۔ 30 سیکنڈ بھی اگر دے دیا تو ایک قرآن کا ثواب، 30 سیکنڈ بھی۔ تو ایک تو روزانہ نماز پابندی سے تلاوت کریں گے، اپنے جانے والوں کو روز ایصال ثواب ہم اور آپ، ماں بہن بیٹیاں سب کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے کریں گے جی؟ ابھی سے نیت کر لیں، پڑھا ہے نا ہم نے، 2 بار پڑھا ہے، اور اللہ شریف 3 بار، انشاءاللہ اس کی بڑا نفع اور بڑی برکات حاصل ہوں گی، ہمیں امید ہے۔ اب یہ اس بستی والے مکتب کے آئندہ پروگرام میں کسی اور کے بجائے ہم ہی کو یاد کریں گے، ارے بولیے، ارے تب دکھائیں گے نا کہ بھائی کیا، ارے چلیے اگر نہیں وہ موقع رہا، تاریخ نہیں، حضرت مولانا خیر الدین صاحب، حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب تو ہیں ماشاءاللہ، ہوتا یہ گھر کی مرغی دال برابر، دور کا ڈھول سہانا، تو یہ حضرات آئیں گے، ہمیں کارگزاری کم سے کم سنائیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بہت جو ہے قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں بس اس سے بچیں کہ کوئی مخالفت نہ ہو، اگر دین کے کام کی تھوڑی بھی مخالفت میرے دل میں آ گئی، اسی وقت سے میری اور میری نسلوں کی محرومی کی شروعات ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنی بڑی بات، مفتی صاحب کی کیا اوقات بڑی بات کریں، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا، عالم بن جا، طالب علم بن جا، محبت کرنے والا بن جا، سیکھنے والا سن کے بن جا، 5واں مت بننا، ورنہ ولا تکن الخامسۃ فتہلک، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ 5واں کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تبغض العلم واہلہ، کہ دین کا علم اور علم کی خدمت کرنے والوں کی نفرت اور بغض تو اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے۔ بغض کا ہی تو حصہ ہے، ترقی دیکھ کے میں جلنے لگوں، محبت کروں، دعائیں دوں، حوصلہ بڑھاؤں، کچھ نہیں ہو سکتا، تالا لگا۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ زبان بند کر لیں، میں نے پہلے ہی کہا نا، ہو سکتا ہے کسی کا چہرہ دیکھ کے غصہ ہے، من کرے کہ 2-4 لگا دوں، لیکن لگانا ظلم ہے نا، من کی من میں رکھیے، اللہ چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ کر دیا تو اللہ پکڑ لیں گے، ہلاکت کی شروعات۔ تو ماشاءاللہ یہ بستی تو محبت والوں کی بستی ہے۔ اور میں گیا تھا پریم نگر میں، پھر وہاں سے دعوت ہے MP سے، پریم نگر الفت کی ڈگر،
انہوں نے ایک شعر ہی بنا دیا تھا پورا. ہاں کیا ہے، شاہی مسجد ابو بکر، ہاں پریم نگر الفت کی ڈگر. ماشاءاللہ یہ بھی پریم نگر ہی، محبت پیار میں اللہ نے برکت دیا. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، ہمارے تمام کاموں میں قبولیت اور برکت عطا فرمائے. دعا پڑھ لی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ. وقت 8 بجے اذان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جی آپ بڑے کریم ہیں، اللہ جی آپ بڑے رحیم ہیں. اللہ جی آپ تھوڑے کو جب بڑھاتے ہیں پہاڑوں برابر کر دیتے ہیں. ہم گنہگاروں کے گناہ کی آپ کے کرم کے سامنے مالک کیا اوقات. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے. مولا اللہ تربیت فرما دیجئے، اصلاح کامل فرما دیجئے، اپنی کامل محبت و معرفت دے دیجئے. پوری زندگی اکمل ایمان کے ساتھ شریعت و سنت کی اطاعت اشاعت حفاظت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی غلامی کے لیے قبول کر لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. اللہ جی دین اور دینی کام کرنے والوں کی نفرت اور بغض دلوں میں رکھنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. محبت کرنے والا، یا اللہ ہمت بڑھانے والا، حوصلہ بڑھانے والا، تعاون تائید کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دیجئے، دعائیں کرنے والا بنا دیجئے. ہمارے مدرسے مکتب کی، مسجد خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، ہمارے قبرستانوں کی، ایمان والوں کے عقیدہ ایمان کی، جان مال عزت آبروں کی، آل و اولاد نسلوں کی، گھر بار کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے. جہاں قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، برکت والی بارش نازل فرمائیے. جہاں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے سیلاب کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، مدد فرما دیجئے. ہمارے ملک پر رحم کی نظر ڈال دیجئے، ملک کی قسمت چمکا دیجئے. اللہ پاک عالم میں ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجئے، خصوصاً اس بستی کی، بستی والوں کی، بستی کے دینی کاموں کی، دینی کام میں مدد کرنے والوں کی، اور مکتب دار ارقم حنیفیہ کی. اللہ پاک خوب مدد نصرت اللہ اسے خوب بارآور کرنے کے فیصلے فرمائیے. جس طرح کام کرنا مل جل کر محبت کے ساتھ پسند ہے آپ کو، ویسا سلیقہ دیجئے، توفیق دیجئے. اللہ جی جو کچھ کہا سنا گیا قبول فرما لیجئے. ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں عمروں میں صحت سلامتی کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے. جو آپ کے دربار حاضر ہو چکے ہیں خصوصاً والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، کامل بخشش مغفرت فرمائیے، درجات بلند فرمائیے. جو دعائیں مانگی گئی پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. یہ گھڑی آپ کی پیچھے ہے 2 منٹ، اس نے شور پہلے مچا دیا، وہ کہہ رہی ہے 2 منٹ باقی ہے، اس کو بھی صحیح